عید پھر آئی ہے، عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان، عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بقرعید کا اسپیشل پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے بچوں کی بقرعید، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بقرعید کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ بقرعید کے دن جاری ہیں اور مسلمان اپنے جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ مزے مزے کے کھانے بھی بن رہے ہیں اور جو ہے وہ کھانے کہیں بن رہے ہیں، کہیں کھائے جا رہے ہیں، کہیں کھائے جائیں گے۔ آج بقرعید کا دوسرا دن ہے، آپ دوسرے دن کو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچوں کی بقرعید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے خلیفہ امیر اہل سنت۔ کون ہوں گے؟ خلیفہ امیر اہل سنت انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ابھی تشریف لائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اسپیشل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی آئیے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر
المؤمنين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ان قریب بہت جلد ہمارے درمیان شہزادہ امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوں گے. ان سے ہم مزے کی باتیں کریں گے، بہت ساری معلومات حاصل کریں گے، وہ بچوں کی، بچیوں کی، سب کی تربیت بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بعد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بعد صبا، اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بردے پر بردہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بردے پر بردہ پروری ہوگی. سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ الکریم خلیفہ امیر السنت بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے کہ عید کیسے گزارنی چاہیے، اور مزے کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. ہمارے ساتھ آخر تک ساتھ رہیے. عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سب کو عید قربان مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے اسپیشل پروگرام میں بقرعید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور خلیفہ امیر اہل سنت انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے، عید کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتائیں گے، بچوں کو کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ عید کیسے گزارتے ہیں اور بچوں کو عید کیسے گزارنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بقر عید میں تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ عرفات و منی کے نظارے ہوں، وہیں حاضری ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر وہاں حاضری سے محرومی رہتی ہے تو پھر یہی ہے کہ عید جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، چونکہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے، دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کرتی ہے، سنتوں کا پرچار کرتی ہے، سنتیں عام کرتی ہے، نیکی کی دعوت عام کرتی ہے، مسجدیں بناتی ہے، مدارس بناتی ہے، جامعات بناتی ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ ہمیں کھالوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو عید والے دن میرا تو یہی جدول ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ جو کھالیں جہاں جمع ہوتی ہیں نا تو وہاں جانا ہوتا ہے، تو یوں عید گزرتی ہے، تینوں عیدیں اسی طرح گزرتی ہیں ماشاءاللہ۔ مگر یہ کہ پہلے ہماری قربانی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ سفر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنا بتایا کہ آپ اس طرح عید گزارتے ہیں۔ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے موجود ہیں، ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ انہیں کس طرح اپنی عید کو منانا چاہیے؟ عید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ ہم جو جانور قربان کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ ہم یہ جانور قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، ثواب کے لیے ہم یہ جانور قربان کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو خون بہایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عید والے دن ہمیں نیک کام ہی کرنے ہیں، یہ کام نہ کہ ہم جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ کھیلیں، ویڈیو گیمز میں پڑے رہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، گانے باجے سنتے رہیں، تو ویسی گناہ ہے یہ۔ تو فضول وقت بھی برباد نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اس طرح کے نیک کام کرتے رہیں۔ حضور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، بچے نمازوں میں شامل نہیں ہو پاتے اور دوسرے گیمز وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور عید پہ، میٹھی عید پہ تو عیدی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بچے، اور بقرعید پہ بھی اسی طرح سے۔ تو نمازیں بچے سارا رمضان تو نماز پڑھی، لیکن پھر عید پر جو ہے وہ نمازوں کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بڑی عید پر بھی بچے جو ہے وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اور قربانی کے جانور بھائی وہاں پر اونٹ کٹ رہا ہے، وہاں پہ چلو دیکھنے کے لیے، تو اس طرح سے وہ نمازیں پھر رہ جاتی ہیں۔ تو بچوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ بچوں کو بھی اپنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے؟ نہیں، عید والے دن جیسے میں نے عرض کی نا کہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف وغیرہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، تو نماز تو اس سے اعلیٰ ہے، اس کی اہمیت تو اس سے زیادہ ہے۔ تو نماز تو فرض ہے، البتہ جو نابالغ ہے اس پہ فرض نہیں ہے، مگر اس کو چاہیے کہ ابھی سے اپنی عادت بنائے نا۔ اب نابالغ اگر نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ اچھا، ماشاء ثواب تو اسے فرض کا ملے گا، چونکہ نماز ذرا کہ اعلیٰ ہے نا، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی قربانی بھی کرنی ہے، بچے قربانی بھی کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ یعنی قربانی جو کرنی ہے نا، جانور تو ذبح کیا ہی، اپنے نفس کو بھی قربان کرنا ہے۔ نفس کو قربان کرنے کا مطلب؟ نفس کو قربان کرنے کا مطلب یہ کہ فلاں جگہ جانور کٹ رہا ہے اور وہاں جاتے ہیں تو نماز چلی جائے گی، تو وہاں جانے کے بجائے نماز پڑھنا، یہ نفس کو قربان۔
جی پیارے بچوں، عید پر جانوروں کی بھی قربانی کرنی ہے اور ساتھ میں اپنے نفس کی بھی قربانی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پیغام دیا جانشین امیر اہل سنت نے کہ بچوں نے عید پر بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عام دنوں میں تو بچے نماز پڑھتے ہیں، لیکن عید پر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہمیں نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اسپیشل پروگرام میں کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نور العین بھائی موجود ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے اپنے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بقرعید کا اسپیشل پروگرام چل رہا ہے۔ اسپیشل پروگرام میں ہم نے بہت پیارا کلام سنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم بہت ساری معلومات ہم حاصل کریں گے جانشین امیر اہل سنت سے، بہت پیاری انشاءاللہ الکریم آپ تربیت فرمائیں گے بچوں کی۔ سیگمنٹ کا نام ہے عید پھر آئی ہے، خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے، عید قربان۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا معلوماتی سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ایک اسپیشل اور اہم سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ سوالات کون کریں گے؟ ہم بچے کریں گے سوالات، اور جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت بچوں کی تربیت فرمائیں گے، سوالات کے جوابات ادا فرمائیں گے۔ جی تو پہلا سوال کون کر رہے ہیں؟ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے اور میں آج آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میرا سوال ہے کہ آپ اس سال کون سے جانور کی قربانی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ الکریم ہمارے یہاں جو ہے وہ
छोटा जानवर भी कटेगा और बड़ा जानवर भी कटेगा। छोटे जानवर की भी कुर्बानी होगी, बड़े की भी कुर्बानी होगी। माशाल्लाह होती इसीलिए जब ऊँट की भी कुर्बानी होती है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आमीन व इय्याकुम। माशाल्लाह जी। अगला सवाल कौन कर रहे हैं? आप करेंगे जी, सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हामिद ज़त्तारी है। मेरा आपसे सवाल यह है, कुर्बानी के गोश्त के मुख्तलिफ़ डिशेस पकाई जाती हैं, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? देखें, ये वैसे जो है ये कुर्बानी के दिन है, और शुरू में भी कुछ बात हुई थी कि हमें अपने नफ्स को कुर्बान करना चाहिए। यूँ तो ज़ाहिर है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ पसंद होता ही है खाने में, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को मारें। भूख से कम खाना भी सुन्नत है। नफ्स को मारना ये भी एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह की रज़ा के लिए नफ्स को मारेंगे, इसमें सवाब मिलेगा। तो हमें अपने नफ्स को मारते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी, चाहे ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन व इय्याकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। यहाँ से कौन सवाल करेंगे? सवाल कीजिए। मेरा नाम रवाहा बारी है। मैं आज आपसे एक सवाल करूँगा। कुर्बानी के जानवरों में से आप किस जानवर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी क्या वजह है? वैसे हमें जो ज़्यादा पसंद है ना, वो बकरे पसंद है, जो वो आराम से चल भी लेते हैं, कोई डर नहीं होता। क्योंकि बकरा भी जो ना मार सकता है टक्कर, बकरा भी है तो जानवर, उसको चलाने में आसानी होती है। वरना ये कि जो भी कुर्बानी का जानवर है कि जो भी कुर्बानी के लिए जो मुख्तस हो गया यानी ख़ास हो गया, तो अब जो है ना वो आला है, वो आम जानवर से वो हट कर है। तो हम ये सारे जानवर अच्छे हैं। अच्छा, जानशीन अमीरुल सुन्नत, बच्चों को बड़े जानवर भी पसंद होते हैं, कुर्बानी के ऊँट भी पसंद होता है, तो आप क्या फरमाएंगे कि बच्चों को इन जानवरों के पास जाना चाहिए? और कुर्बानी के वक्त, ख़ास तौर पे कुर्बानी के क्योंकि अय्याम है, कुर्बानी के वक्त बच्चों को क्या ऊँट वगैरह के पास, बड़े जानवरों के पास जाना चाहिए? अब देखें कि जानवर में जो ना अक्ल नहीं है, उसमें समझ ही नहीं है। उसके सामने कोई बच्चा आ जाए या बड़ा जाए, बूढ़ा जाए या जवान जाए, उसने किसी का कोई लिहाज नहीं करना। उसने नहीं देखना कि मेरे सामने क्या है, तो एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, जब उसने टक्कर मारनी है, उसने लात मारनी है, तो उसने मार देनी है। तो कुछ भी नहीं देखना, उसमें शऊर ही नहीं, अक्ल ही नहीं है इसमें इतनी कि किसको मारना है किसको नहीं मारना। तो लिहाजा चाहे बच्चे हो या बड़े, सबको एहतियात करनी चाहिए। और कुर्बानी के वक्त जब ऊँट की कुर्बानी हो रही है, तो अब यह है कि एहतियात में यह है कि चूँकि अब हो सकता आपके जहन में आए कि यार बड़े तो जाते हैं, इनको चलाते भी हैं, इनको चारा भी खिलाते हैं, बांधते भी हैं। तो देखिए, बड़े के पास इतनी समझ है कि मुझे इसको किस तरह कंट्रोल करना है, कि मुझे इसकी रस्सी पकड़नी है, इसकी रस्सी वैसे ही बंधी हुई है। अच्छा, बड़े को पता चल जाता है, बात को बड़ा भी मार खा जाता है, बड़े को फिर अंदाज़ा हो जाता है। या बड़ा अगर ये है कि जानवर को अटैक किया, तो फिर भी ये अपने आप को कुछ बचाने में कामयाब हो सकता है। जबकि बच्चा जो होता है ना, वो बेचारा फिर जानवर की मार खा लेता है। और बाज़ को क्या होता है, ऐसे हादसा होते हैं कि जानवर ने टक्कर मार दी, लात मार दी, तो बच्चा फिर इंतकाल कर जाता है, मर जाता है। क्योंकि बच्चे में भी तो समझ नहीं है ना इतनी, जानवर तो ही बेअक्ल, बच्चे में अक्ल कम है, तो वो फिर जो है वो अपना बचाव नहीं कर पाता। तो अब चूँकि बच्चे में समझ नहीं है कि मुझे जो ना वो कैसे पीछे हटना है, मुझे कहाँ भागना है, मुझे किस तरह अपने आप को बचाना है। क्योंकि बाज़ को बच्चा होता है, जानवर ने मारी टक्कर या लात मारने की, अब बच्चा जो है पीछे हटने के बजाय और आगे जा सकता है। ये भी तो मुमकिन है ना, ऐसे ही। तो बच्चों को तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को अकेला नहीं जाना चाहिए। अलबत्ता बड़े अगर साथ हों तो फिर जाए। तो बाज़ जानवर बिल्कुल शरीफ होते, कुछ भी नहीं करते। अब चाहे बच्चा उनसे जो ना वो लिपट जाए, कुछ भी करे, वो जानवर कुछ भी नहीं करते, और ऐसे जानवर कम होते हैं। जी प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों ने सवालात किए और जानशीन अमीरुल सुन्नत ने बच्चों की रहनुमाई फरमाई, इनकी तरबियत फरमाई। अब ये तो कुछ सवालात ऐसे थे जो बच्चों ने पूछे जानशीन अमीरुल सुन्नत से, लेकिन अब बारी है बच्चों से सवालात पूछने की। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? जी। किस चीज़ के लिए तैयार हैं? जवाबात देने के लिए। जी, जवाबात देने के लिए आप लोग तैयार हैं। अब सवालात आप लोगों से किए जाएंगे और करेंगे कौन? अमीरुल सुन्नत के
پوتے جانشین امیر اہل سنت کے بیٹے. کون کریں گے سوالات؟ حاجی اسید رضا بھائی. تو پہلا سوال آئیے دیکھتے ہیں کہ کس سے کیا جا رہا ہے. عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان. جی پہلا سوال. پہلا کلمہ کون سنائیں گے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ صلاح. پہلا کلمہ طیب طیبان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. جی مدینہ کی مشہور کھجور کا نام بتائیے. مدینہ شریف کی مشہور کھجور کا نام بتانا ہے. آسان سوال ہے. میرا نام محمد سعود رضا ہے. مدینے کی مشہور کھجور کا نام ہے اجوا کھجور. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. مدینہ کے مشہور قبرستان کا نام کیا ہے؟ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتانا ہے. تھوڑا سا مشکل سوال ہو گیا ہے. یہاں سے لے لیں اسد رضا. میرا نام محمد مصطفیٰ رضا ہے. جنت البقیع. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا کیا نام ہے بچوں؟ جنت البقیع. ماشاء اللہ. اگلا سوال. کعبہ شریف میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کا نام بتائیے. ام ہانیہ طاریہ. حجرہ اسود. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی کعبہ شریف میں بچوں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حجر اسود. اور یہ پتھر جنتی پتھر ہے. آپ کو پتہ ہے کون سا پتھر ہے یہ؟ جنتی پتھر ہے. یہ جنت سے آیا تھا پتھر. جی اگلا سوال. صفا مروہ پہاڑیاں کہاں پر ہیں؟ مدینے میں ہے، بغداد میں ہے، کہاں ہے؟ مدینے میں. یا مکے میں ہے؟ مدینے میں ہے. ابھی مدینے میں. جواب درست نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. درست جواب کون دیں گے؟ صفا مروہ پہاڑیاں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مکے میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جانشین امیر اہل سنت کے بیٹے جنید رضا نے، چھوٹے بیٹے جنید رضا نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال. مکہ مکرمہ میں مشہور کنویں کا نام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک کنواں ہے پانی کا، اس کا نام کیا ہے؟ میرا نام زین العابدین ہے. آب زمزم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بقر عید کا بہت پیارا اسپیشل پروگرام بچوں کا چل رہا ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت بھی موجود ہیں. کچھ سوالات بچوں نے خلیفہ امیر اہل سنت سے کیے، کچھ حاجی اسید رضا نے بچوں سے سوالات کیے ہیں، اور اب دوسرا سیشن اسٹارٹ ہوا جاتا ہے کہ جس میں بچے خلیفہ امیر اہل سنت سے سوالات کریں گے. جی تیار ہیں آپ لوگ سوالات کرنے کے لیے؟ کون کون سوال پوچھے گا؟ تو سارے بچے. چلیں دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے کس کی نہیں آتی. عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان. جی پوچھیں. آپ نے سب سے پہلے کون سے جانور کی قربانی کی ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے یہاں جانور کی جو قربانی تھی، میری یادداشت کے مطابق وہ بڑے جانور کی ہوئی تھی، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں. اب میرے سنت سفر حج پہ تھے، تو یہاں میرے سنت کو اسی ترکیب انتظام کر کے جاتے تھے. تو اس وقت وہ جانور جو تھا ہمارے پاس بڑا جانور تھا، بڑے جانور کی قربانی کی تھی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشین امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ مہنگے مہنگے جانور لاتے ہیں پھر وہ شو آف بھی کرتے ہیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں اس میں نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا، بری نیت ہے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ بھی مل سکتا ہے، گناہ ملے گا. اب اگر یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا، مجھے عطا فرمایا، تو لہٰذا میں لوگوں کو بتا رہا ہوں،
کہ دیکھو کہ میرے رب کی مجھ پر کیسی کرم نوازی ہے، اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا کہ میں اتنا اچھا جانور لایا۔ آپ لوگ کے پاس بھی مال ہے، آپ لوگ بھی ایسے اچھے اچھے جانور لیں۔ اب اگر اس نیت سے کوئی دکھاتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر معاذ اللہ نیت ایسی ہے کہ دیکھو کیسا جانور لایا ہوں، آپ لوگ تو سر لا ہی نہیں سکتے، میں بس میں لایا ہوں ایسا جانور، اتنا مہنگا لایا ہوں، اگر معاذ اللہ نیت اگر یہ تکبر کیے یا ریاکاری وغیرہ کیے تو پھر گناہ ملے گا، کیونکہ جانور کے ذریعے تکبر تو کیا جا سکتا ہے نا سنا کہ آپ لوگ سب گھٹیا ہو اور میں بڑا ہوں کہ دیکھو ایسا جانور لایا ہوں۔ محلے میں سب سے اچھا جانور میرا ہے۔ ہاں، محلے میں سب سے اچھا جانور میرا ہے، بقیہ سب کے جانور جو نا وہ ہے ہی نہیں۔ تب اگر نیت اگر اس طرح کیے تو پھر گناہ ملے گا۔ اگر کوئی اچھا جانور لایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ وہ اچھا جانور لایا، اب یہ کہ محلے میں اور کسی کے پاس ایسا جانور نہیں ہے، تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر لوگوں کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں، اور چونکہ جو دیگر ہیں وہ تو سوچیں گے نا کہ ہمیں اتنے پیسے نہیں کہ ہم ایسا جانور لا سکیں، تو ہمیں ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب چونکہ بندہ ہوئے تو سب دیکھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے اس کو ہم جیب میں تو رکھنے سے رہے اتنے بڑے جانور کو، نہیں گھر میں رکھنے سے رہے کہ تاکہ کوئی دیکھے ہی نہ، تو ہمیں بولنا کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کے بندہ ہوا ہے، کوئی اگر پوچھے بس اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا کرم ہے۔ آپ لوگ بھی ماشاء اللہ الکریم قربانی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کسی کی قربانی قبول ہو، بظاہر تو یہ اچھا جانور ہے مگر مجھے پتہ نہیں کہ میرا یہ جانور قبول ہے یا نہیں، تو یوں بندے کو چاہیے عاجزی کرو، یہ ڈرتا رہے اور یہ زبان سے نہیں دل میں بھی یہی رکھے کہ پتہ نہیں کہ یہ مقبول ہے یا نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے چھوٹے جانور کی بکری کی قربانی قبول ہو جائے اور کسی کے بڑے جانور کی وہ غلط نیت کی وجہ سے قربانی قبول نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ثواب آخرت سے محرومی ہو سکتی ہے، البتہ یہ کہ جو جہاں تک فرض کا تعلق ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی معاذ اللہ ریاکاری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو اس کا جو فرض تھا قربانی کا وہ تو ادا ہو جائے گا، مگر یہ کہ قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ اگر یہی قربانی کل بروز قیامت مار دی گئی ہمارے منہ پہ کہ ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی نا، پھر جی پیارے بچوں، یہ بڑوں کے لیے بات تھی، لیکن بچوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی کلاس میں، اپنے مدرسے میں، اپنے اسکول میں شو آف نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارا جانور دیکھا ہے، ہاں وہ جو کونے پہ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی جانور آپ اگر اللہ پاک کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے بڑا جانور خرید لیا ہے، آپ نے جو ہے وہ بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں شو آف سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اب چاہے جانور ہو یا اسکول میں سب جاتے ہیں نا دارالمدینہ میں یا مدرسے میں، جانور ہو یا پینسل ہو یا ریزر ہو یا شارپنر ہو یا ڈبیا ہو یا بیگ ہو کتابوں والا، کسی چیز میں بھی شو آف نہیں کرنا۔ چلیں جی ماشاء اللہ۔ اگلا سوال۔ بعض اوقات کچھ رشتہ دار ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا انہیں بھی قربانی کا گوشت بھیجنا چاہیے؟ بالکل، ناراض رشتہ داروں کو تو پہلے بھیجنا چاہیے کہ زیادہ ثواب ملے گا، بالکل ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ یہ کہ ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو، محبت پیدا ہوگی اور غلط فہمی دور ہوگی تو پھر ناراضی ختم ہوگی، اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں غلط فہمیاں دور ہوں، نفرتیں دور ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال کون پوچھیں گے؟ آپ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، آپ بچپن میں گھر کے باہر جانور دیکھنے جایا کرتے تھے؟ دیکھیں بیٹا، ہمیں جو ہے نا وہ جب جانور کٹ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے نا جانور جو گوشت فروش ہوتا ہے نا، جو کسائی جو ہوتا ہے، جو قصاب ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا بے قابو ہو جاتا ہے، بعض اوقات جانور کسائی کو مار دیتا ہے تو ہم تو ٹھہرے بچے، جو کسائی جس کے پاس چھری بھی ہے، جس کے پاس رسی بھی ہے، وہ بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ بعض اوقات مر جاتا ہے یا مار کھا لیتا ہے، تو بچے تو پھر بچے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بڑا ساتھ ہو نا اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، ورنہ اکیلے سنا جانور دیکھنے نہیں جانا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اور کون پوچھیں گے؟ آپ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے
ہمیں اس کی سعادت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم حج کی سعادت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آمین و ایاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کبھی امیر اہل سنت کے ساتھ حج پہ گئے ہیں؟ الحمدللہ الکریم امیر سنت کے ساتھ حج پہ جانے کی سعادت ملی ہے۔ اچھا، آپ بھی گئے ہیں اور ساتھ میں حاجی اسید رضا بھی گئے ہیں؟ ہاں، موقف عرفات ساتھ ہوا ان کا، یعنی امیر سنت کے ساتھ حج کیا ہے حاجی اسید نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ جی اگلا سوال آپ پوچھیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھا دیں، انشاءاللہ جانا ہوگا انشاءاللہ کریم۔ یہ دیکھیں الحمدللہ الکریم، یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ مدینہ کی باتیں ہوتی تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میرا مدینہ جانا نہیں ہوا، اور جو ہے نا یہ حسرت کے ساتھ کہتے ہیں، غم کے ساتھ کہتے ہیں، پریشانی کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے دینی ماحول کی برکت۔ اللہ کریم آپ کو آپ کے ابو کے ساتھ مدینہ دکھائے، آمین، عمرہ نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض بچوں کو بکروں سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ ان کو قربان ہونے سے روک سکتے ہیں؟ ویسے افضل تو یہی ہے کہ بندہ جانور پالے اور جب اس سے یوں محبت وغیرہ ہو جائے نا پھر اس کو قربان کرے رہے خدا میں۔ اب جب وہ قربان کرتا ہے نا تو ذرا کہ وہ اس کو یاد آتا ہے، جب چھری پھر رہی ہے تب بھی وہ اس کو رو رہا ہوتا ہے، یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اور ثواب اس میں زیادہ ہے۔ تو خیر بچوں کو واقعی جو ہے وہ بکروں وغیرہ سے محبت ہو جاتی ہے، بچوں کو ہم قربانی سے روکیں گے، ہم نے لیا ہی قربانی کے لیے، ہم نے تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہم نے تو ثواب آخرت حاصل کرنا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ایک بکرا کیا لاکھوں بکرے قربان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال۔ بچوں کو کتنا گوشت کھانا چاہیے؟ بچوں کو اپنے پیٹ کے مطابق گوشت کھانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ دیکھیں جتنا بھی گوشت کھائیں، کچھ بھی کھائیں، چاول کھائیں، روٹی کھائیں، جو بھی کھائیں، چبا چبا کر کھانا سنت ہے، چبا چبا کر کھانا سنت ہے۔ اور کھانا کس طرح ہے؟ کس طرح بیٹھ کر کھانا ہے؟ کھڑے کھڑے کھانا ہے؟ چلتے چلتے کھانا ہے؟ کس طرح کھانا ہے؟ بیٹھ کر کھانا ہے۔ اور کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے؟ سنت کے مطابق۔ کھانے سے پہلے تلاوت کرنی ہے؟ کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاں کھانے سے پہلے جو ہے وہ کھانے کی دعا پڑھنی ہے، اور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ ہاتھ دھونے چلے جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے اور کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی ہے، اور ایک روٹی ایک ساتھ اپنے منہ میں ڈال دینی ہے۔ ہاں نہیں، دو ہاتھوں سے چاول کھانے نہیں، تو پھر کیسے کھانا ہے؟ ہاں تو نوالے کتنے بڑے بنائیں گے؟ 3 انگلی میں جتنا نوالا آ جائے، نوالا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا چاہیے، اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ اچھا مجھے کو بتائے گا کہ کس کس انگلی سے کھانا سنت ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے جس کو پتہ ہے۔ چلو بیٹا آپ بتائیں۔ یا ہاں جی ہاں چلو آ جاؤ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں بھائی، کس کس انگلی سے کھانا چاہیے؟ نوالا کیسے بنے گا؟ ہاں کیسے؟ کون سی انگلی؟ ایک اور کم کر دیں، یوں ہاں یوں، ہاں یہ دیکھیں، یہ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، کہ اس سے نوالا بنانا سنت ہے۔ سب کر کے دکھائیں، چلیں سب یوں
माशाल्लाह। हाँ हाँ भाई, अब जुनैद का भी देख लें। हाँ अबीबा का भी देख लें। हाँ बरीरा का भी। हाँ भाई आपका सीधे से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएं, पानी जो है वो खाने से पहले पीना है या खाने के बाद? इसके बाद कब पीना है? खाने के दरमियान में। सही। अच्छा प्लेट तो यूं ही छोड़ देनी है खाना वगैरह बचा के? हाँ प्लेट यूं ही छोड़ देनी है या प्लेट साफ करनी है? हाँ प्लेट साफ करनी है। कोई भी दाना नहीं छोड़ना, कोई भी बोटी नहीं छोड़नी, और निकालना कितना है? जितना हम खा सकें। यानी ऐसा ना हो कि हम जो इतना सारा निकाल लें और भूख हमें थोड़ी सी हो, खाएं इतना सा निकाल इतना सारा, ऐसा नहीं करना। खाना जो वो थोड़ा सा निकालना है, उतना निकालना है जितना हम खा सकें, ताकि प्लेट भी हम साफ़ कर सकें। अल्लाह करीम हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए अपना एक बहुत प्यारा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस सेगमेंट में बच्चे जानशीन अमीर सुन्नत से कुछ सवालात करेंगे और जानशीन अमीर सुन्नत बच्चों की रहनुमाई फरमाएंगे। सेगमेंट का नाम है ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए? नहीं, कोल्ड ड्रिंक जो है वो नहीं पीनी चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े। कोल्ड ड्रिंक के नुकसान आते हैं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, ना ही बच्चों को पीनी चाहिए, ना ही बड़ों को पीनी चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक के नुकसान आते हैं। कोल्ड ड्रिंक से गला भी ख़राब होता है, मैदा भी ख़राब होता है। जूस पी सकते हैं बच्चे, घर का बना हुआ जूस भी, घर का बना हुआ जूस वो सबसे अच्छा, वो बेस्ट है। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बच्चों की बकर ईद खलीफा अमीर सुन्नत के साथ, और बहुत सारे सवालात किए गए। जानशीन अमीर सुन्नत ने रहनुमाई भी फरमाई है। अब प्रोग्राम का आखिर है, इख्तिताम होने वाला है, तो आइए जानशीन अमीर सुन्नत की तरफ बढ़ते हैं। और जानशीन अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि बच्चों को आखिर में कोई एक ऐसी नसीहत कर दें, कोई किस तरह बच्चे ईद बनाएँ और क्या क्या करें। देखें प्यारे बच्चों, ईद के दिन जो ना, इस ईद का जो ना वो मेरी तरफ से एक पैगाम है कि नफ़रतें मिटाओ, मोहब्बतें बढ़ाओ। जिनसे आपकी बातचीत बंद है उनसे आपने सलाम दुआ करनी है, उनसे आपने दोस्ती करनी है। अगर आपकी गलती है तो आपने माफ़ी मांगनी है, सामने वाले की गलती है, सामने वाला माफ़ी मांगे तो आपने माफ़ करना है। तो हमें क्या करना है? मोहब्बतें बढ़ानी है और नफ़रतें मिटानी है, नफ़रतें ख़त्म करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाह। ये पैगाम सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी? ये पैगाम बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी है, सबके लिए। जन्नती जन्नती नबी जन्नती जन्नती हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा अली जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती 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 जन्नती। ईद फिर आई है, ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। ईद फिर आई है, खुशियाँ लाई है, ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया